اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ لوگوں کا اجتماع کرنا اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت، نعت ثنا خوانی، درس قرآن، درس حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کا تذکرہ ہونا، درود و سلام پڑھنا، پھر اس کے بعد دعا کرنا، مغفرت کی، اللہ سے مختلف نعمتوں کا تقاضا کرنا، اخروی زندگی کی بہتری کی دعا کرنا، پھر تحفے تحائف دے کر چلے جانا، اس طرح کی خوبصورت پروگرام محفل کا انعقاد یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو تب سے چلا آ رہا ہے جب یہ کائنات بھی نہیں بنی تھی۔ آپ لوگ بڑا تعجب کریں گے، حضرت یہ کیسی بات ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق تذکرہ کرنا، لوگوں کا اجتماع کر کے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کا اجتماع، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کا، ولادت کا تذکرہ کرنا، میلاد مصطفیٰ منانا اللہ کا طریقہ ہے۔ آپ لوگ بڑا تعجب کریں گے، قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، سورہ آل عمران 3 پارہ آخری رکوع ہے، خود جا کے اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، ترجمے سے سمجھ آ جائے گا سب کچھ، محض آپ ترجمہ پڑھ لینا، اسی میں آگے تفسیر، کوئی وضاحت، کوئی تعویل، کوئی ضرورت نہیں، صرف ترجمہ ہی پڑھ لیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے وعدہ لیا تھا تمام نبیوں سے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ عالم ارواح کی بات ہے، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، تمام نبی جمع تھے، صرف اللہ کے پیغمبر جمع تھے، ٹھیک ہے نا؟ ایک خاص محفل تھی عالم ارواح میں، اس کائنات کے وجود سے پہلے کی بات ہے، اس زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، میرے اور آپ کے جسم انسان کے اس وجود کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے۔ عالم ارواح میں پروردگار نے محض انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، الگ پاکیزہ روح تھی، کوئی میری اور آپ جیسی گناہگار روح نہ تھی، صرف پاکیزہ روحیں تھیں، سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اللہ نے خطاب کیا، فرمایا اے میری اولو العزم خاص انبیاء و رسول، یاد کرو کہ میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں، تم کو وعدہ کرا رہا ہوں، وہ یہ کہ تمہیں دنیا کی طرف بھیجوں گا اور پھر تم میں سے کسی کی موجودگی میں میرے محبوب آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو گیا نا، تو تم پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے تم پر کہ میرے اس محبوب پر ایمان بھی لاؤ گے، ضرور ضرور اس کے دین کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرو گے، تم لوگ ہر لحاظ سے اپنی امت کو درس دو گے، اپنی امت کو تبلیغ کرو گے، میرے محبوب کے دین کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ عالم ارواح میں یہ 2 محفلیں سجی ہیں، ایک محفل توحید کی تھی، ایک رسالت کی تھی، ایک اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، دوسری میلاد مصطفیٰ کی محفل تھی۔ یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، پریشان نہیں ہونا، کوئی بھی بیٹھا ہے یہاں پہ۔ میلاد کا مطلب ہے آمد مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، یہ مطلب ہے۔ فرمایا کہ یہ 2 محفلیں سجی ہیں، ایک محفل تھی عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کی، وہ 9ویں پارے کے اندر موجود ہے، سورہ الاعراف کے اندر، پروردگار نے اس میں تمام روحیں تھیں،
میں بھی تھا، آپ لوگ بھی تھے، مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور انبیاء کی روحیں بھی تھی، پاک اور ناپاک، غلیظ سے غلیظ، مشرک روحیں بھی موجود تھی اس کے اندر، اس محفل میں، جس میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار، یعنی آدم سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا نا دنیا میں، اس انسان تک تمام روحیں موجود تھیں۔ پروردگار نے اس میں اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، الستو بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحیں بولی کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ کوئی میں کہانی، تاریخ کی کتاب یا کوئی ضعیف روایات نہیں پڑھ رہا، قرآن پاک کے الفاظ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ ایک محفل سجی پہلے صرف وہ توحید پر تھی، اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا، تمام روحیں موجود تھیں، مشرک، دہریہ، مسلم، منافق، کافر، ہر قسم کی، حتیٰ کہ انبیاء کی روحیں بھی اس محفل میں، محفل ربوبیت میں اللہ کی توحید کا اقرار کرایا جا رہا تھا، اس میں سب موجود تھے۔ دوسری محفل سجی، محفل یعنی رسالت کے متعلق، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ تھا، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ناپاک، گناہگار، عام انسان کی روح کو نکال دیا، ان میں خاص انبیاء کی روحیں تھیں، معصوم عن الخطا روحیں تھیں، خاص وہ روحیں جو اللہ کی خاص عطا کردہ نور سے تیار کی گئی تھی، پاکیزہ، اجلی، ستھری، اللہ کے تمام نمائندے تھے، کائنات میں بہترین اللہ کے بندے تھے، کائنات میں سب سے خوبصورت اللہ کے بندے تھے، ایسی وہ خوبصورت محفل، اور پھر پروردگار نے خود خطاب فرمایا، اب الفاظ سنیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبی یاد کرو کہ جب اللہ نے وعدہ لیا تمام نبیوں سے۔ یہ آپ لوگوں نے کسی کے ذہن میں شک، خدشہ گزرے، بھئی بڑی بات سن لی آج تو ہم نے محفل میلاد قرآن سے، اور اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، سارے نبی موجود ہیں اور وہ میلاد مصطفیٰ کہا گیا اسے، یہ ترجمہ ہی جا کے پڑھ لیں، چھوڑ دیں لڑائی جھگڑے، ختم کریں، دلوں میں محبت پیدا کریں، اللہ کا یہ کلام ہے، قرآن پاک ہے، حدیث مبارک، اس کی طرف اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی سوچ کو کبھی فوقیت نہ دے۔ میں بار بار یہ سمجھاتا ہوں کہ مسلمان وہ کیسا مسلمان ہے جو اپنی سوچ اور فکر کو اہمیت دیتا ہے، کہتا ہے نہیں میرا مزاج نہیں مانتا، بھی تیرے مزاج کی حیثیت ہے کیا اللہ کے کلام کے سامنے یار؟ تو محض جا کے ہم نے ترجمہ ہی دیکھ لینا، اگر میرے یہاں زبان سے نکلا ہوا یہ ترجمہ اچھا نہ محسوس ہو رہا ہو، اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں یا فلاں فلاں، خود کوئی اپنا ہی ترجمہ جا کے پڑھ لیں، اس سے ہٹ کے کوئی بات ہو تو بات کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو اس بات کو کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے انبیاء کی روحوں میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، ٹھیک ہے نا، پہلے ان کو ان کے فضائل بیان کیے، ان قریب وقت آنے والا ہے عالم اجسام میں تمہیں بھیجوں گا، تمہیں کتاب، حکمت، دانائی، شعور، علم، فراست عطا کروں گا، تمہیں نبوت عطا کروں گا، تم میرے خاص نمائندے بن کے دنیا میں لوگوں کی طرف جاؤ گے، اور لوگ تمہاری ہر بات مانیں گے، اور جو تم کہو گے وہ شریعت ہوگی، تمہاری بات لوگوں کے پر ماننا فرض عین ہوگی۔ فرمایا کہ جب یہ معاملات تمہاری اتنی عزت، وقار، نبوت تمہارے پاس ہوگی، پھر جاءکم رسول، پھر میرے محبوب کا میلاد ہو جائے، یہ معنی میں کر رہا ہوں، جا کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے آ جائے، پھر تمہارے پاس آ جائے میرا خاص رسول، ٹھیک ہے نا، میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت، پیدائش، آنا کسی کا دنیا کی طرف، میلاد یہاں جا کا معنی میلاد بھی ہو سکتا ہے، آمد بھی ہو سکتا ہے، آئیں میں آپ تمہارے پاس میرے خاص رسول، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کریں ان کی جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہوں، تمہاری نبوت کی، تمہاری کتابوں کی وہ میرے نبی تصدیق کریں۔ تو فرمایا تم پر لازم ہے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، فرمایا تم ضرور ضرور ضرور، یہ معنی بنتا ہے تم اس کی مدد بھی کرو گے، ضرور 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 تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ یہ انبیاء کو جب کہہ دیا بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نبیوں کی روحیں تھیں، اس میں بار بار تقاضا، بار بار سمجھانے کی کیا ضرورت تھی،
وہ نبی تھے جو انہیں کہا گیا وہ تو ان کے ہاں راسخ ہو گئی، بات ہی ختم ہوگی۔ آگے فرمایا قال اقررتم، کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو؟ اب ان کو بلوایا، پورے مجمع کو، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا مجمع تھا۔ اللہ کی ذات خطاب کر رہی ہے، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کائنات کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے یہ۔ فرمایا قال اقررتم واخذتم، کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو اور تم اس پر میری کی گئی بات پر بھاری ذمہ لیتے ہو؟ تو اس وقت تمام کی تمام روحیں بولی قالوا اقررنا، اے پروردگار ضرور ہم اقرار کرتے ہیں اس بات پر کہ جب اس آخر الزمان محبوب کی اب میلاد ہمارے دور میں ہو گیا تو ہم اپنے احکام کو چھوڑ دیں گے اور ہماری کتابوں کی، ہماری نبوت کی تصدیق کرے گا، ان کو چھوڑ کے ہم تیرے محبوب علیہ السلام کی آمد پر، میلاد پر، ولادت پر ان کی طرف متوجہ ہو کے اپنی امتوں کو ان کی طرف ان کا رخ کر دیں گے، ضرور ان کی مدد کریں گے۔ بات ختم ہو گئی بھی، اقرار بھی ہو گیا۔ آگے پھر فرمایا قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا اے میرے پاک محبوب نبیوں کی روحو، اب آپس میں گواہ بن جاؤ اس بات پہ، ٹھیک ہے نا؟ آپس میں گواہ بن جاؤ کہ تم نے یہ عہد کر لیا میرے نبی کا میلاد ہوگا تو تم لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس شریعت کو قبول کر کے اپنی امتوں کو اسی شریعت کا درس دو گے۔ قال فاشهدوا، آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وانا معکم من الشاہدین، میں خود خدا ہو کے تمہارے ساتھ گواہ ہو گیا ہوں اس مسئلے کے اندر۔ توحید کے متعلق جو محفل ہوئی تھی مختصر ہے، ہر روحیں تھی، پاک ناپاک، مشرک، یہود و نصارہ، عیسائی، ہر قسم کی، لیکن یہاں پاکیزہ روحیں، صاف ستھری روحیں اور انبیاء کی روحیں۔ اور اللہ نے اس قدر طویل خطبہ دیا، انبیاء کے ساتھ بار بار خطاب، اقرار کر لو، کیا تم باری ذمہ لیتے ہو؟ بھئی ہو گئی بات نہیں، اللہ کے اپنے محبوب کی محبت کے اظہار کے لیے اس قدر طویل خطبہ دے دیا۔ اور پھر فرمایا کہ سن لو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اے میرے پاک انبیاء کی روحو، اب اس اقرار کے بعد تم میں سے کوئی بھی اگر پھر گیا نا، انبیاء کی روحیں تھی وہ کب پھرنے والی تھی، لیکن یہ عظمت مصطفیٰ خاص بیان کی جا رہی ہے، تم میں سے اس کے بعد اگر کوئی بھی پھر گیا فاولئک هم الفاسقون، وہ بڑے فاسقوں میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ جمع کر کے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو جمع کر کے ممبر لگا کے بیٹھ کے سیرت و صورت آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا کوئی آج ہمارا طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے، یہ تو زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ پھر یہ جو بات انبیاء کے ساتھ ہو گئی، یہ مختصر سے وضاحت کی ہے، تفسیر خازن اٹھا کے دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرا محبوب تشریف لائے گا، اس کا میلاد ہوگا، آمد ہوگی۔ اب ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو تذکرہ ہوتا ہے، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، سیرت و صورت مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی عظمت بیان کی جاتی ہے، رفتیں بیان کی جاتی ہیں، تذکرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ قرآن کی تلاوت، ثنا خوانی، درود پاک، دعائے مغفرت، تحفے طائف اچھی چیز ہے، یہ مزاج کو بدلیں، اچھا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا یہ کوئی اعلیٰ ظرفی نہیں ہوتی، یہ کم ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب عالم اجسام میں لوگوں کو بھیجا، ہر نبی اپنی امت کو، اپنی امت کے سامنے محفل میلاد کرتا رہا، یہ لفظ عین ان پروگراموں کے مطابق آ رہے، ہر نبی نے اپنی امت کو جمع کیا، ہر نبی نے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چند ایک انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور کئی انبیاء نے، اور خاص طور پہ آپ اٹھا کے دیکھیں تورات اور انجیل، بلکہ کل ہم ٹوٹل انجیل سے آپ کو دکھائیں گے، انجیل مقدس سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق کس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تذکرہ کرتے رہے، اور کتنی مرتبہ انہوں نے محفل میلاد کی۔ انجیل مقدس میں اس وقت واضح آیات موجود ہیں، تو ہر نبی یہ تذکرہ کرتا رہا، ہر نبی یہ بحث کرتا رہا، ہر نبی اپنی امت کو سمجھاتا رہا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ اولو العزم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائیں تو ان پر ایمان لے آنا ہے۔ اس کا تذکرہ پہلے اس بارے یہ درس میں گزرا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے پروردگار، ہم تیرے اس کعبے کی تعمیر کر چکے، اب اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے خاص اس محبوب کو بھیج دے، اس کی بعثت فرما دے جو ان لوگوں کو تیری آیتیں سنائے، اس کو پاک کرے. ٹھیک ہے نا؟ وہی تذکرہ بھیج دے، اس کا میلاد کر دے، اس کی ولادت کر دے. یہ ہے میلاد مصطفیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واضح طور پہ تذکرہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم بنی اسرائیل کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کچھ روایات و تواریخ میں بھی آتا ہے کہ رات کے وقت جمع کیا سب کو اور عظیم محفل سجائی. رات کو نوافل پڑھی، اللہ کی توحید بیان کی، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ سناتے رہے اپنی پوری قوم کو. اس کی مختصرا نشاندہی قرآن پاک میں بھی بیان فرما دی. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل. مکمل قوم کو خطاب کیا، پورا مجمع تھا، اللہ کے نبی خطاب کرنے والے تھے. اب دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں. فرمایا انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف آیا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما معکم، مصدقا لما بین یدیہ من التورات. فرمایا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں مجھ سے پہلے جو کتابیں گزری، تورات ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں تمہاری طرف آیا اللہ کا رسول ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں. اللہ کا نبی اولو العزم رسول صاحب کتاب موجود ہے اور سامنے ایک پوری قوم ان کا چہرہ بھی دیکھ رہی ہے. اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے یار؟ ایک اللہ کے نبی کا چہرہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اے میری قوم، میرے سامنے ہو، میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، میرا دیدار کر رہے ہو، میرا کلام سن رہے ہو. یہ اتنا بڑی خوشخبری نہیں، جو خوشخبری میں تمہیں دینے والا ہوں نا، وہ اس سے کروڑ گنا کمال کی ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. میرے بعد، فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ، میں تمہیں ایک ایسی خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی کا میلاد ہونے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے. یہی میلاد مصطفیٰ ہے. فرمایا اس کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یہ وہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے کہ عالم ارواح کے اندر پروردگار نے فرمایا تھا، اے میرے انبیاء کی روح ہو، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. مدد سے مراد اپنی امتوں میں میرے محبوب کی آمد کا تذکرہ کرو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا نام احمد. یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. کیوں جھگڑے ہم یار؟ کیا ہو گیا امت کو؟ صرف یہ ہے کہ فلاں کرتے ہم کیوں کریں، فلاں کرتے ہم کیوں کریں. سیرت مصطفیٰ کے نام پر اگر جلسہ ہو سکتا ہے تو وہی سیرت بیان کریں. اس کو لفظ میلاد کہہ دینے سے کون سا کفر ہو جاتا ہے یار؟ بدلیں مزاج کو، بدلیں طبیعت میں ایک بہتری پیدا کریں، اسلام کو سمجھیں. تو اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے اندر میلاد مصطفیٰ کا جو تذکرہ ہے نا، ہم فی البدی کئی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے نا؟ وقت کی قلت کی وجہ سے اب ہم انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر باقاعدگی کے ساتھ، ہمارا وہ پہلا پارہ مکمل ہو گیا ہے درس قرآن کے حوالے سے، تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. تو فرمایا کہ اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. ابھی اللہ کے نبی آئے نہیں، 500 550 600 650 سال پہلے کی بات ہے. ابھی اتنا دراز عرصہ رہتا ہے. فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اے بنی اسرائیل، میں اس نبی کے میلاد کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. بھئی آنے سے ابھی سینکڑوں سال پہلے اللہ کے نبی اپنی امت کو خوشخبری دے رہے ہیں، جن کو یعنی اللہ کے نبی کے آنے سے ان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا تھا نا. جو اس محفل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو محفل میلاد کی تھی، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا تھا، میں پوچھتا ہوں جو لوگ اس محفل میں موجود تھے، کیا ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا فائدہ ملا؟ کیا کچھ ملا؟ نہیں، وہ تو پہلے مر گئے، چلے گئے دنیا سے. لیکن جن لوگوں کو انتظار تھا انہیں خوشخبریاں سنائی گئی اور وہ مگن تھے، عشق میں تڑپتے تھے کہ وہ اولو العزم محبوب خدا کب آئے گا. آمد کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے. اللہ کے نبی بڑی بڑی محفل کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو وہ نبی آنے والا ہے. جب آ گیا
اس نے آ کے امت کو سمجھا دیا، جہنم کے راستے سے بچا کے جنت عطا کر دی، جینے کا طریقہ سلیقہ دیا، خوبصورت زندگی دی، جنت عطا کی، کلمہ عطا کیا۔ اب آنے کے بعد اس کے آمد پر خوشی کرنا اور خوشخبری سنانا یہ غلط ہو جائے گا کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ پیار دیں، اسلام کو سمجھیں۔ دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات